آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ محترم سامعین، آج آپ کی اس مسجد کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ الشیخ ابو البرکات رحمہ اللہ کے زیر اہتمام درس قرآن کا انعقاد ہے، تو اسی سلسلے میں چند منٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کلام رہوں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے اندر زبان کے متعلقہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے پاس زبان کسی نقص کی وجہ سے اس کی قوت گویائی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پیدائشیاں تو گونگے ہوتے ہیں، یا کسی بیماری، نقص یا عذر کی وجہ سے ان کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں قاری ضیاء الرحمن ساجد صاحب، بہت پیارے خطیب تھے، لیکن 3 سال ہو گئے ہیں فالج کی وجہ سے زبان بند ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کی زبان کو دوبارہ جاری فرمائے۔ بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کی قدر اس وقت ہوگی کہ جب یہ زبان حرکت میں آنا بند ہو جائے، یہ زبان ما فی الضمیر بیان کرنا چھوڑ دے، پھر اس زبان کی قدر ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے کہ انسان اس زبان کے ساتھ ایک گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ دنیا کے ہر قسم کے ذائقے محسوس کرتا ہے۔ چیز زبان پہ رکھی ہے، پتہ چل جاتا ہے میٹھی ہے، پھیکی ہے، کڑوی ہے، ترش ہے، نمکین ہے، یہ کیسی ہے۔ اور پھر دنیائے طب کے اندر زبان بہت ساری بیماریوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکٹر اور حکیم، طبیب وغیرہ وہ مرض کی تشخیص کے لیے مریض کی زبان کو چیک کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اسی لیے ابتدا کے اندر جو آیت مبارکہ مطہرہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ یہ تمہاری زبانوں کا جو مختلف ہونا ہے، رنگوں کا مختلف ہونا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زبان تو ایک ہی ہے، سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، لیکن زبانیں مختلف ہیں۔ دنیا کے اندر کتنی زبانیں رائج ہیں، اور یہ ساری کی ساری زبانیں بولنے والی یہ ایک ہی گوشت کا ایک بوٹی ہے، ٹکڑا ہے۔ اور اس کی اہمیت شریعت کے اندر اس قدر زیادہ ہے، امام کائنات سید ولد آدم شفیع المذنبین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ،
کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، ایک دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی، اور دوسرا دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، ان کی حفاظت کی جو بندہ ذمہ داری دے دیتا ہے، ضمانت دے دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا مقام ہے اس شریعت کے اندر اس زبان کا، کہ اس زبان کو اگر بندہ صحیح استعمال کرے، جائز طریقے کے ساتھ استعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر استعمال کرے، اچھی باتوں کے لیے استعمال کرے، ذکر و اذکار کے لیے استعمال کرے، لوگوں کی ان کے یعنی پیچھے جو ہے وہ تعریف کے اندر زبان استعمال ہو جائے، اس تعریف کے اندر، تو یہ زبان جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر اس زبان کو صحیح طور پہ استعمال نہ کیا جائے، غلط استعمال کیا جائے، تو یہ زبان انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں لے جائے یا میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ صحابہ کی فکر بھی دیکھیں کتنی فکر ہے کہ کوئی عمل بتلا رہے، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ ہاں اگر اللہ توفیق دے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارکان اسلام یہ سارے بتلائے، نماز بتلائی، نفل نماز اور باقی کچھ چیزیں بتلا کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ، تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں حضور ضرور بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا کہ کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو قابو میں رکھنا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اگر یہ زبان تیرے قابو میں ہوئی تو دین اسلام کی ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں رہے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ حضور من نجات، کامیابی کیسے ملے گی، نجات کیسے ممکن ہے، جنت کا داخلہ کیسے ممکن ہے، جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا سوال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ کف علیک لسان، کہ اے عقبہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور ایک روایت کے اندر املک کے الفاظ، املک علیک لسان، کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، قدرت رکھو، کنٹرول میں رکھو زبان کو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیا جو ہم بولتے ہیں ہمارے اس بولنے کی وجہ سے، ہماری اس زبان کی وجہ سے، ہمارے ان باتوں کی وجہ سے، کہ جن چیزوں میں ہماری زبان چلتی ہے، کیا قیامت کے دن گرفت ہوگی، ہمیں پوچھ ہوگی، ہمیں سوال ہوگا ہمیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثقلت کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گن پائے، هل يكب الناس على وجوههم في النار او على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال۔
فرمایا کہ اے معاذ، جہنم کے اندر کتنی ہی آبادی اس زبان کی وجہ سے کہ لوگ منہ کے بال الٹے کر کے یا نتنوں کے بال، فرمایا کہ وہ جہنم میں گرائے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے. یہ زبان کو انہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے، فرما برداری میں استعمال نہیں کیا. جو زبان اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، زبان کے ساتھ برائیاں کرتا رہا، لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہا، لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتا رہا، لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرتا رہا، چغلی اور غیبت کرتا رہا، اور اس زبان کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دیتا رہا، وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان ہی وہ بندہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے. آج میں اور آپ ذرا غور کریں کہ کیا ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں رہتی ہیں؟ کیا ہم نے زبان کے ساتھ اللہ کے ذکر کیے ہیں؟ روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن سارا دن لوگوں کی باتیں، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں بری باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بول دیتے ہیں، حدیث رسول ہوتی نہیں ہے منسوخ کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ بات یاد رکھو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے ایک جھوٹ بھی میری طرف منسوخ کر دیا نا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا، یعنی وہ جہنمی ہے، وہ بندہ پھر جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ سارے معاملات اس زبان کی وجہ سے. تو زبان اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اپنا ذکر کرنے کے، ذکر کریں اور زبان کے ساتھ سچائی بولیں، سچائی کے ساتھ اس زبان کا استعمال کریں، سچ بولیں. اور سچ بھی بس اوقات جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق سچ بھی نہیں بولنا پڑتا. زبان کے پوری سوچ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے، جسے آپ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، کہ یہاں بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیا یہاں بولنا بس اوقات سچائی بندہ بولتا ہے، اب یہ چغلی ہے، غیبت ہے، بندے کے اندر عیب ہوتا ہے جو بندہ بیان کر رہا ہے، یہ سچائی ہے، لیکن اس کو منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے چغلی یا غیبت کے بارے میں منع فرمایا نا، تو صحابہ پوچھتے ہیں حضور ہم تو وہ برائی جو بیان کر رہے ہیں اگر واقعتاً اس کے اندر ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے. اگر یہ اس کے اندر برائی نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کا مطلب ہے ساری سچائی ہر جگہ پہ نہیں بولنی. اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سچائی والی باتیں غیبت میں آ کے لوگوں میں بیان کرنی شروع کر دیں. تو بسا اوقات سچائی، وہ سچائی والی زبان استعمال کریں کہ آپ کے متعلقہ اگر کوئی بات ہے، کسی کے متعلقہ ہے، اس کی چغلی کرنا کہ ہو، لیکن ویسے سچائی کے ساتھ بتائیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، نیک آدمی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن ہمارا گمان اس کے متعلق جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. ہم سمجھتے نہیں جی یہ کوئی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ ایم اے نہیں تہجد پڑھ رہا، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ جو باجماعت نماز پڑھ رہا ہے نا کوئی مقصد ہے اس کا، یہ چاہتا ہے کچھ. یہ ہم اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر کے اپنے آپ کے لیے جہنم کو خرید رہے ہوتے ہیں اور پکا کر رہے ہوتے ہیں جہنم کو. تو اس لیے اگر اس کی بجائے ہم زبان کے اندر خاموشی لائیں، ضرورت کے مطابق اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر بولنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو سوچ سمجھ کے کہ میری اس زبان کی وجہ سے اگرچہ سچائی ہو لیکن کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر کسی موقع پہ سچائی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس سچائی کو بھی نہیں بولنا، پھر اس سچائی سے بھی باز رکھنا ہے کہ میرے اس سچ بولنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا جو ہے وہ اس کی عزت خواب میں مل جائے گی. تو
اس لیے زبان ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھی استعمال کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے آپ کو بچا لے، تو پھر ہر وقت بولنے سے پہلے تول لیں، سوچ لیں، غور کر لیں کہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اگر نہیں ٹھیک محسوس ہوتا خاموشی اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ بچ گیا، یعنی اس نے اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کیا. انسان جو بولتا ہے نا تو اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے کہ وہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر قیامت کے دن ان ساری باتوں کا جو انسان نے بولا ہے، زبان سے جو باتیں نکالی ہیں، وہ نامہ اعمال میں درج ہے کہ وہ گانے بولتا رہا، گالیاں بولتا رہا، وہ کیا کرتا رہا، یا اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا. یہ سارے رجسٹر قیامت کے دن کھولیں گے اور پھر ان رجسٹروں کے مطابق انسان کا فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے سامعین محترم، میں اپنے آپ کو بھی یہ دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ کو بھی کہ ہمیشہ آج سے یہ ہم عہد کر لیں کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا. جہاں ہم کوشش کریں گے کہاں کہاں میں اجازت ہے زبان استعمال کرنے کی، جہاں ہمیں اجازت ہے وہاں استعمال کریں. جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، بچ جائیں، تاکہ ہماری نجات جو ہے ممکن ہو سکے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.